السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مقابلہ ہوا عمران خان کا ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے۔ عمران خان کا کل جلسہ تھا اسلام آباد میں اور آڈیو لیک ہو گئی بشرا بی بی کی۔ بشرا بی بی کی آڈیو نے اتنی توجہ لی قوم سے کہ عمران خان صاحب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ عمران خان صاحب کا جلسہ پیچھے رہ گیا، تقریر پیچھے رہ گئی اور آڈیو آگے چلی گئی، اور اتنی آگے گئی کہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر، مریم نواز صاحبہ کا لاہور کا جلسہ بھی اس میں دب کر رہ گیا۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں جو باتیں کی وہ تو ایک سی وی انہوں نے پیش کی۔ وہ جو شہباز شریف صاحب کے متعلق جو باتیں کہتے ہیں نا، انہوں نے اداروں کو کہا کہ جی میں شہباز شریف صاحب سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ شہباز شریف صاحب کو وہ کہتے ہیں چیری بلاسم، بوٹ پالش کرتے ہیں۔ تو کل کی عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ یہ تھی کہ جی میں شہباز شریف سے زیادہ پرفارم کر سکتا ہوں۔ تو کیونکہ عمران خان صاحب کی زبان میں اگر عمران خان صاحب کی جو باتیں تھیں، عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی، اس کو تشریح کریں یا اس کو بیان کریں عمران خان صاحب کی زبان میں یا ان کے انداز میں، تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں شہباز شریف سے یا ان اتحادیوں سے زیادہ بہتر بوٹ پالش کر سکتا ہوں۔ میں سیاستدانوں کے متعلق اس طرح کی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن خان صاحب کی کل کی تقریر کا نچوڑ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے۔ اگر یہ نتیجہ نہ نکلے تو میں معافی مانگ لوں گا بھائی۔ تو ایک تو عمران خان صاحب کی یہ تقریر، مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے الزام لگایا بشرا بی بی کے خاندان پر کہ وہ اربوں پتی بن گئے، انہوں نے اربوں روپے بنا لیے۔ تو یہ سارے معاملات پر بات کریں گے، لیکن جو بشرا بی بی کی آڈیو ہے، جو ان سے منسوب آڈیو، یوں کہہ لیجئے جو ان سے منسوب آڈیو ہے، وہ آڈیو میں جو باتیں ہیں وہ بڑی ہی ہوشربا ہیں۔ وہ یعنی ایک تھا نا کہ عمران خان صاحب جو غداری کا وہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کہ جی جو ان کا مخالف ہے، جو ان کا اپنا سپورٹر بھی ان کو اگر تنقید کرے، جو ان کا صحافی ان سے سوال کرے، ہر بندہ غدار، ہر بندہ غدار۔ تو اس آڈیو میں لگ یہ رہا ہے کہ غداری کا جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ عمران خان صاحب کا نہیں بلکہ عمران خان صاحب کو گھر سے ملا ہے۔ ان کو ان کی اہلیہ نے سمجھایا کہ بھئی سیاست میں اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ والا سودا بکے گا تو یہ بیچو۔ تو بہرحال وہ جو آڈیو ہے کچھ منٹ کی جو لیک ہوئی ہے، طویل گفتگو ہے لیکن جو لیک ہوئی ہے وہ ذرا آپ سن لیں، تو اس کے بعد پھر اس آڈیو پر بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جلسے میں جو ترلے کیے ہیں، جو منتیں کی ہیں، جو کہا ہے کہ جی کانوں کو میں کان پکڑ لیتا ہوں، میں توبہ کر لیتا ہوں، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہیں جی میری اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، میں اداروں کے ساتھ کے خلاف لڑائی کرنے نہیں آیا۔ نیوٹرل کہہ کر، بند کمروں میں دھمکیاں لگانے والا، بند کمروں میں نام لے کر تنقید کرنے والے، اور جب جلسے میں آئے، اور یہ جلسہ جس جلسے میں عمران خان صاحب نے کہنا تھا، اعلان کرنا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، میں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے، آپ سب اسلام آباد پہنچے، پریڈ گراؤنڈ پہنچے، تو پریڈ گراؤنڈ لوگ تو پہنچے، اچھا جلسہ تھا، لیکن عمران خان صاحب نے پھر نہیں بتایا، کوئی تاریخ نہیں دی، کوئی لاہ عمل نہیں دیا کہ کرنا کیا ہے۔ لیکن پہلے یہ جو عمران خان صاحب کو مات دے گئی، عمران خان صاحب کے کل کے جلسے کو، تقریر کو، جو اس تقریر کے اس آڈیو کے پیچھے اس کا سارا عمران خان صاحب کا شو دب کے رہ گیا، پہلے وہ آڈیو سن لیجئے، اس کے بعد پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں اور اگلے معاملات پر بھی۔ بات آپ غور سے سنیں جی آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے، اتنے جی لوگوں جی کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے، تو کیوں ہے بیٹا؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے۔ اچھا جی، ایکچولی کل نا اچھا ایکچولی ٹھیک ہے، میں چلیں دیکھتا ہوں۔ سنیں، اب میری بات جی سنیں۔ جی یہ جیسے علیم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ٹھیک ہے آگے جی، اس سے بھی زیادہ گند ڈالنا ہے، وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا، اس کے اچھا اتنا جی، گند ڈالنا ہے، لوگوں کی گواہی بھی دیں گے، آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ، اوکے کیونکہ جی، یہ پری ٹھیک ہے جی، پلانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ جو علیم خان ہے، یہ جو سب بولیں گے نا، یہ ساری ایک ٹھیک ہے پلاننگ جی، کے تحت ہیں، تو آپ نے ٹھیک ہے ان جی، کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ ٹھیک ہے آپ جی، نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اور ہے جی، ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے، اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں، اور سب وہ سارا آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک اب ہے جی، یہ پتہ لگ گیا، آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ ان کا بیان دیکھیں، اس کو آپ اپنے بالکل لفظوں صحیح، میں، اس کو آپ نے سونے نہیں دینا اس کو،
ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے جی. کو ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ مظفر خان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے. دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے. جی. اچھا ہاں جی. عرفان، دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا، مجھے اور جو وہ فرا ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے. اور اس پہ بھی آپ نے اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے. بالکل جی، اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کے الزامات وہ کو ایکچولی اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے، اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتہ کیسے ہوتی ہیں. اچھا اچھا. ہر یہ سمجھ آپ کو، لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں، اس ایشو کو آپ نے نہیں کسی کو کرنا، میں لیکن وہ سمجھ اس کے گیا. پیچھے اس لیے ہیں. ہاں جی، تو یہ جب آڈیو میرے پاس آئی، میں نے جب دیکھی، جب میں نے سنی، دیکھنی تو نہیں تھی، سننی تھی، جب میں نے سنی تو مجھے مطلب جرنلسٹ ہوں نا میں، ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا اس کا پتہ کر لیا جائے کہ کیا واقعی یہ جینون ہے یا ہوتا ہے نا، مطلب آج کل ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی آواز خراب کی جائے، شکل بنا لی جائے، بہت کچھ کیا جائے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیسیکلی ہوا دھوکہ ہے، اصل چیز ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ. وہ دھوکے پر بھی میں آتا ہوں. تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا تھا تو مجھے شک تھا کہ یار کہیں اس سے تو بنائی گئی چیز نہیں ہے. تو میں نے پھر ایک عمران خان صاحب کی سوچا کہ یار کوئی کسی قریبی بندے سے پتہ کروں کہ بھائی بتاؤ یہ سنو کہ آڈیو ان کی ہے کہ نہیں. لیکن قریبی بندہ تو ہوتا ہے کہ سیاسی لوگوں کا، اور عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ تو سات پردوں میں رہتی ہیں اور ان کا حق ہے، اس میں کوئی تانا بھی نہیں ہے، کوئی میڑا نہیں ہے، نہ کوئی میں اس پر طنز کر رہا ہوں ان کی اس طرز زندگی پر. ظاہر ہے وہ ایک مذہبی خاتون ہے، وہ باہر نہیں نکلتی، پبلک نہیں ہوتی، نکلتی بھی ہیں تو نقاب میں آتی ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ کون ہوگا جو یہ بات کی تصدیق کرے کہ جی آڈیو ان کی ہے یا نہیں ہے. مطلب جس طرح ملک ریاض کی اور ان کی صاحبزادی کی آڈیو آئی تھی، اب اس میں تو ملک ریاض کی اور صاحبزادی کی آڈیو کو پی ٹی آئی نے یہ کہہ کر اس کی تصدیق کر لی کہ جی باپ بیٹی کا میٹر ہے، ہمارا اس میں کیا جائے. حالانکہ اس میں براہ راست پنکی پیرنی کا جو ان کی اہلیہ ہے عمران خان صاحب کی، ان کا ذکر آ رہا تھا. تو بہرحال تو میں نے سوچا کہ یار میں اس کا کہیں سے تصدیق تو کروں. پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ یار ایک انٹرویو تو کم از کم ان کا ہوا تھا، اور وہ انٹرویو کیا تھا ندیم ملک صاحب نے، وہ پڑا ہوا یوٹیوب پر. میں گیا یوٹیوب پہ، میں نے وہ انٹرویو سنا. اس کا جو ردھم میں جب آتی ہیں باتیں، ہوتا ہے نا آغاز میں بندہ جب ٹیمپو پکڑتا ہے آہستہ آہستہ، تو جب ردھم میں انٹرویو آیا کوئی 2 4 5 7 منٹ کے بعد ان کی باتوں کے بعد، تب میں نے دونوں آوازوں کو کیا میچ کہ جی آواز ایک جیسی ہے یا نہیں. 2-3 طریقے ہوتے ہیں، ہم جرنلسٹ جو اپنی طرف سے فرانزک کرتے ہیں. اب یہ میرے کو فرانزک رپورٹ کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا، مہر نہیں لگا رہا کہ یہ آڈیو بالکل ان کی ہے، لیکن میں آپ کو اپنا انداز بتا رہا ہوں کہ ہم جو فرانزک کرتے ہیں ہم جرنلسٹ اپنے طرف سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آواز، بات کرنے کا انداز، بات لہجہ، اور پھر جملے، ادائیگی. فرض کر لیں کہ ایک پنجابی ہمارا جو ہے وہ لہجہ، اس میں ملک کو ملک کہا جاتا ہے، غلط کو غلط کہا جاتا ہے. اس طرح ہمارا سندھی لہجہ ہوتا ہے، سندھی میں بھی ہم اردو میں بولتے ہوئے مطلب پکڑا جاتا ہے بندہ کہ بھائی اردو جو بول رہا ہے یہ اردو والا نہیں ہے، سندھی ہے یا یہ پنجابی ہے. تو میں نے اس طرح کچھ چیزیں ملانے کے بعد مجھے تو لگا کہ بھائی آواز ان کی ہے. جیسے وہ دعا کو دوا کہہ رہی تھی کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ دوا کرتے ہیں. اب دعا ہوتی ہے اردو میں، دعا ہوتی ہے، یہ دوا کہہ رہی تھی. تو ایک انداز ہوتا ہے لہجے کا، وہ مجھے، اور دوسرا آواز کی جو پیس ہوتی ہے وہ کہ بولتے ہوئے کتنا لاؤڈ، جس طرح میں بولتا ہوں میں لاؤڈ ہو جاتا ہوں، کچھ لوگ دھیما بولتے ہیں، تو ان کا انداز، تو دھیمے انداز میں بات ہو رہی ہے اور انٹرویو میں بھی دھیما انداز ہے، اور یہ جو آڈیو ہے اس آڈیو میں بھی ان کا انداز بہت دھیما ہے، ایک شفیق انداز جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی تو روحانی شخصیت ہے نا. تو روحانی شخصیت چیخ کر چلا کر نہیں بولا کرتی، وہ بالکل دھیمے انداز میں بات کرتی ہے تاکہ ان کی بات کی تاثیر ہو، ان کی بات اثر کر جائے، دل میں گھر کر جائے. تو دل میں گھر کر جانے والا جو ان کا انداز تھا وہ ندیم ملک کے ساتھ بھی وہی تھا، اور یہ جو ارسلان جن کو مخاطب کر کے بات ہو رہی ہے ارسلان، وہاں پر بھی اس آڈیو میں جو منسوب ہے بشرا بی بی کے ساتھ، بشرا بی بی سے، اس میں انداز وہی دھیما انداز، دل میں گھر کر دینے والا انداز وہی تھا، بات کرنے کا انداز، لب و لہجہ، اسٹائل، ہر چیز وہی. تو مجھے تو لگا کہ جی
آڈیو میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دو نمبری نہیں ہے، کوئی آڈیو وہ نہیں کی گئی، بنائی نہیں گئی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وہ انہوں نے کہا تھا نا، کیا نام تھا ان کا، ثاقب نثار صاحب، ان کی جو آڈیو آئی تھی تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری آڈیو توڑ جوڑ کر بنائی گئی ہے، پیش کی گئی ہے. بھئی آپ کی ہے باتیں تو ہاں جی میری ہے، تو توڑ جوڑ کر بنائی گئی، تو توڑ جوڑ کر تو خیر وہ اس کو، لیکن انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا تھا. لیکن اس میں توڑ جوڑ والا معاملہ بھی نہیں ہے، ایک سیکوینس کے ساتھ پراپر بات، ایک بات کا تسلسل ہے. جو 2 منٹ کی آڈیو ہے اس میں بات جو ہو رہی ہے، اب اس پر میں آتا ہوں جی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ جی اب معاملہ جو ہے وہ آئے گا ہماری کرپشن کا. وہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اب انہوں نے میرے اور عمران خان صاحب کے متعلق بہت گند کرنا ہے. اور وہ جو بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ، فرح، یعنی فرح گوگی، ان کے متعلق بھی انہوں نے بہت گند کرنا ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے، وہ جو ارسلان جس کے متعلق سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ارسلان خالد جو ان کے سوشل میڈیا کے انچارج ہیں، ڈیجیٹل ایڈوائزر کچھ اس طرح کا ان کا عہدہ ہے، تو وہ عمران خان صاحب کا، اور وہ پورا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہی چلا رہے. اور جب یہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، تبھی جب سلسلہ شروع ہو گیا تھا چھاپوں شاپوں کا، تو جو کچھ لوگ اپنا آرمی چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف جو کچھ ٹویٹر ٹرینڈز چل رہے تھے، تو اس میں کچھ لوگ گرفتاریاں ہوئی تھیں. تو اس میں ان کے متعلق بھی خبریں تھیں کہ جی ان کے گھر پر بھی چھاپا پڑا ہے اور ان کے لیپ ٹاپ وغیرہ لے گئے. یہ وہ والے صاحب سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ ارسلان کہہ رہی ہیں، وہ بیٹا بیٹا کر کر بات کرتی ہیں، اور ایک جملے میں آگے جا کر وہ ارسلان کہتی ہیں، ان کو مخاطب کرتی ہیں ارسلان کہہ کر. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ بہت گند کریں گے، میرے متعلق بھی کریں گے، عمران خان صاحب کے متعلق بھی اور فرح کے متعلق بھی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے غداری کا جو ٹرینڈ ہے ان کے اوپر چلانا ہے، ان کو غداری سے لنک کرنا ہے، اور وہ جو لیٹر، امریکی لیٹر ہے، اس کے ساتھ لنک کرنا ہے. علیم خان اور ان جیسے دوسرے لوگ یہ سارا گند کریں گے، کیونکہ یہ علیم خان کی میرا خیال ہے پریس کانفرنس کے بعد کی یہ آڈیو ہے. وہ کہہ رہی ہیں جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بہت اپنا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے آپ کا سوشل میڈیا، کوئی جواب نہیں آ رہا. تو علیم خان کے واقعتاً جب علیم خان نے پریس کانفرنس کی تھی تو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پر موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا. جواب کیا دیتے؟ علیم خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ کہیں گے، میرے خلاف کوئی بات کریں گے تو پھر میں اور بہت کچھ لے آؤں گا. تو ظاہر ہے پھر حکمت عملی کے طور پر چپ کر گئے تھے. تو انہوں نے کہا 1 ہفتے سے لیکن وہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. تو اب آپ نے اگر کوئی ایسی دوسرا میرے اور فرح گوگی کے متعلق کوئی گند کریں تو آپ نے غداری کا ٹرینڈ چلانا ہے اور غداری کو سے لنک کرنا ہے. اور اس لیٹر سے، یعنی امریکی خط جو تھا، امریکی نہیں، وہ پاکستانی سفیر کا خط، اسد مجید کا جو تھا، اس خط کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے. یعنی علیم خان جو کچھ کر رہا ہے یا فرح گوگی کے اوپر جو کرپشن کے الزام ہیں، سارے امریکہ سے جو ہوئی سازش ہے اس کے ساتھ. پھر روس والی بات بھی آپ نے اٹھانی ہے، اور پھر یہ کہ غداری ہو رہی ہے، یہ ٹرینڈ بنانا ہے. تو یہ اور دوسرا یہ کہ یہ اس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب ہر چیز سے نکل رہے ہیں اور ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے. تو یعنی پورا ایک آرگنائزڈ وے میں وہ سارا کچھ سوشل میڈیا، جو اس آڈیو سے لگ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا جو عمران خان صاحب کے مخالفین کے خلاف جو ٹرینڈز بنتے ہیں، غداری سے بڑا ٹرینڈ کوئی نہیں ہو سکتا. گالیوں والے ٹرینڈ بھی بنے لیکن غداری سے بڑا کوئی ٹرینڈ نہیں ہوگا. آپ کسی کو گالی دے دیں، ذاتی کوئی حملہ کر دیں، لیکن جب کسی کو آپ غدار کہیں گے تو کسی بھی باضمیر انسان کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہوتی. غداری، ملک کے ساتھ غداری، دوستوں کے ساتھ غداری، دھرتی کے ساتھ غداری، اپنے ادارے کے ساتھ غداری، اپنے پیشے کے ساتھ غداری، اپنے ضمیر کے ساتھ غداری، اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہوتی. تو جب یہ والا ٹرینڈ چلا رہی تھیں، اگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی فرانسک ہونی چاہیے اس پر، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو کچھ اداروں کو لگتا ہے کچھ کرنا چاہیے، تو پھر غداری کے ٹرینڈ تو پتہ نہیں کس کے خلاف چلے، تو وہ ادارے کرے نہ کرے. لیکن جو کچھ پھر مریم نواز منڈی بہاؤدین میں گئی تھی تو ان کے متعلق جو ٹرینڈ چلا تھا، اپنا بختیور بھٹو کی جب شادی ہو رہی تھی تو اس وقت جو ٹرینڈ چلے تھے، بلاول بھٹو کے متعلق جو ٹرینڈ چلے، نواز شریف کے متعلق جو ٹرینڈ چلے، شہباز شریف صاحب کے متعلق، آرمی چیف کے متعلق، فوج کے ادارے کے متعلق، ہر مخالف عمران خان، آرمی چیف اور فوج تو خیر مخالف نہیں، لیکن عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کے مخالف ہے، تو ان کے متعلق جتنے ٹرینڈ چلے، اس کا مطلب ہے کہ پھر
کھرا تو چلا گیا نا بنی گالا، شک تو چلا گیا نا. اب ایف آئی آر تو ہو گئی، اس آڈیو کے ذریعے ایف آئی آر ہو گئی ہے. ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کہ بھئی یہ کر کون رہا تھا، یہ چلا کون رہا تھا. تو یہ چیز تو ہو گئی. اب اس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی بنیاد پر تحقیقات ہونی ہے، تفتیش ہونی ہے کہ جی یہ کیا چل رہا تھا، یہ کون چلا رہا تھا، کیوں چل رہا تھا ایسے، کیا واقعی یہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کر رہی تھی، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اب اس کے پیچھے اس کی تحقیقات ہونی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پہلی کوئی آڈیو نہیں ہے. اس سے پہلے ملک ریاض اور ان کی صاحبزادی کی آڈیو، اور یہ جو کرپشن کے الزامات، ملک ریاض سے زمین لینے کے معاملات، ملک ریاض کے 50 کروڑ بخش دینے کے معاملات، ان کو دان کر دینے کے معاملات، طرح طرح کے معاملات ہیں نا، تو وہ چلتے رہے. تو اب اس میں تحقیقات تو ہونی ہے، یہ چیز آنی ہے. اب ہوا یہ ہے جو میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا دھوکہ. اب یہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون کون تھا اور کون یہ، کیونکہ گندا دھندا ہے. اگر یہ ہے تو گندا دھندا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سیاست کا مقابلہ سیاست کے ذریعے کیا جانا چاہیے. آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے، آپ کے اوپر مقدمہ ہے، آپ جا کر عدالتوں میں کانٹیسٹ کریں. یہی ہماری لیڈرشپ. آصف زرداری، اپنا بے نظیر بھٹو سال عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے. نواز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی عدالتوں میں جاتے رہے. مریم نواز آج تک عدالتوں میں جا رہی ہیں. آصف زرداری آج تک عدالتوں میں جا رہے ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے آج تک عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ عدالتوں میں جا کر سامنا کریں عدالتوں میں. یہ جو پروپیگنڈا کرنا، ٹرین چلانا، یہ جو بھی کر رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور یہ جو ہمارے سیاست میں اور ہماری جو سماج میں جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، یہ مالی کرپشن سے زیادہ خطرناک ہے. اس کو روکنا ضروری ہے. اس کو روکنے کے لیے پھر کھرے تک تو جانا پڑے گا نا، کہ بھئی کون ہے، کون کر رہا ہے. اصل مرکز تک تو جانا پڑے گا. ایف آئی آر میں تو فراغ گوگی صاحبہ آ گئی ہیں. اب دیکھتے، فراغ گوگی کہہ رہا ہوں میں، بشرا بی بی صاحبہ آ گئی ہیں. اب دیکھیں کوئی اس کی تحقیقات کرتا ہے نہیں کرتا. اور اگر ان کے متعلق یہ جعلی ہے تو جنہوں نے یہ ٹویٹر پر چلائی ہے، جنہوں نے وائرل کی ہے، ان کو پکڑنا چاہیے. پھر ان کو بھی نہیں بخشنا چاہیے. کہ ایک خاتون جس کا سیاست سے لینا دینا ہی نہیں، گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اپنا وہ کیا کہتے ہیں چولہا چوکا سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے، جھاڑو پوچھا، مطلب ظاہر ہے وہ امیر گھر کی خاتون ہے، وہ اس طرح جھاڑو پوچھا تو نہیں کریں گی، لیکن اپنی گھرداری تک محدود ہیں. وہ نہیں کرتی کسی سیاست میں، نہ کسی پر الزام لگاتی ہے، نہ کسی پر بات کرتی ہے، نہ جواب دیتی ہے. تو پھر ان کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ پھر جنہوں نے یہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کی ہیں، پھر ان کو پکڑنا چاہیے. یہی ایک طریقہ ہے نا. اچھا، اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو دھوکہ میں گزارش کر رہا تھا، خان صاحب کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ رمضان شریف میں جو ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں نازیبا، غیر اخلاقی ویڈیوز، نامناسب ویڈیوز. تو اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی پوری کی پوری سامنے آ گئی. کچھ ٹویٹس ہوئے، کچھ لوگوں نے کیے، اور اس وقت تک تو میں نے بھی توجہ نہیں دی تھی. میں نے کہا یار کچھ غیر ضروری سے لوگ یا غیر ذمہ دار سے لوگ یا ایسے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے سے، وہ اگر اس طرح کی اڑا رہے ہیں تو بے پر کی ہوگی. اور جب بے پر کی اڑائی جائے اور کسی کے اخلاق اور کردار کے متعلق ہو تو اس کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اس پر تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے تو آغاز میں تو بالکل لفٹ نہیں کرائی. لیکن جب فواد چودھری صاحب نے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی کردار کشی کی مہم چلانے کا منصوبہ بنا ہے. پھر عمران خان صاحب نے خود جلسے میں کہا کہ جی میری کردار کشی کا منصوبہ بنایا گیا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز بنائی گئی ہیں، یہ کہا گیا. تو تب پھر میں نے بھی اس پر بات کی تھی. تو عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کو باور یہ کرایا گیا، ڈرایا یہ گیا، ان کو خوفزدہ کیا گیا کہ جی آپ کی، خوفزدہ کر کے ان کا توجہ اس طرف کی گئی، توجہ اس کی ہٹائی گئی کہ جی آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں نازیبا، غیر اخلاقی قسم کی ویڈیوز. اچھا، میں مطلب ایک سادہ سا معاملہ ہے نا، اگر آپ نے کبھی کوئی ایسی حرکت کی نہیں ہے تو آپ ایسے پروپیگنڈا میں آئیں گے ہی نہیں. آپ کہیں گے اگر جی آنے دیں، میرا کوئی کردار ہی نہیں ہے ایسا. لیکن جس بندے کا ہوتا ہے کردار، پھر وہ ڈرتا ہے، پھر وہ ایڈوانس میں چیختا چلاتا بھی ہے کہ جی میرے خلاف دیکھیے گا یہ ہو جائے گا، اب میرے خلاف یہ کریں گے. تو خان صاحب کو خوف تھا کہ میرا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ کردار تو خان صاحب کا معذرت کے ساتھ اس طرح کا رہا ہے. کوئی آج کل نہ کیا ہو لیکن کرتے رہے خان صاحب جو بھی زندگی میں. تو خان صاحب کی توجہ ادھر ڈائیورٹ کر دی گئی اور ادھر یہ والے سارے معاملات چلائے گئے آڈیوز کے.
اب جب یہ آڈیو آ گئی ہے اپنا بشرا بی بی صاحبہ کی، اب جو ان سے منسوب، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر میں یہ روانگی میں کہہ جاؤں کہ بشرا بی بی کی آڈیو، تو اس سے بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ ان سے منسوب ان مبینہ طور پر ان کی جو آڈیو، تو میں نے گزارش کی نا کہ اس کے فرانسک ہونا باقی ہے، اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن کیونکہ بڑی خاتون ہیں، ان کے متعلق ہے، تو پھر تحقیق کر کے ان کو بھی اس سے بری ذمہ کروانا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ اور زیادہ ضروری ہے کہ اس کی فرانسک ہونی چاہیے۔ تو خیر، تو عمران خان صاحب کی توجہ ادھر دلا کر ادھر سے یہ آڈیوز آنا شروع ہو گئی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اور بھی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں۔ 2-4 روز پہلے میں نے جاوید چودھری صاحب کے آرٹیکل کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا تھا، جس میں نے گزارش کی تھی کہ بہت سے دستاویزی ثبوت، ویڈیوز، آڈیوز بن کر تیار پڑی ہوئی ہیں اور وقت آنے پر ریلیز کی جائیں گی۔ تو کل یہ جو ریلیز کی گئی ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، اور اس جلسے کا زور توڑنے کے لیے یہ کیا گیا، یہ آڈیو ریلیز کی گئی ہے۔ اچھا جی، اب آتا ہوں میں واپس جلسے پر، واپس نہیں آتا بلکہ جاتا ہوں دوسرے موضوع عمران خان صاحب کے جلسے پر۔ میں نے تقریر سنی عمران خان صاحب کی، بغور سنی، جو کل ان کا جلسہ ہوا۔ کچھ بھی نہیں تھا خان صاحب کے پاس سوائے ترلے منتوں کے، وہی کہانی، وہی راگ، وہی امریکی سازش، وہی میر جعفر میر صادق، وہی غداری کا الزام، مگر فرق یہ تھا کہ اس بار انہوں نے نیوٹرلز کو دھمکیاں، تڑیاں، آپ کو قوم تاریخ معاف نہیں کرے گی، آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی، ہم آپ کا پیچھا کریں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے نیوٹرلز کے لیے کہا کہ جی اللہ آپ سے پوچھے گا۔ تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، نیوٹرلز آپ نے ان کو مسلط ہونے کیوں دیا، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ بد دعائیں، اللہ نے تو پوچھنا ہی ہے، ہر کسی کا حساب اللہ کے پاس ہونا ہے بھائی، یہاں پر ہم کسی کا حساب کیا کر سکتے ہیں؟ جس نے بھی جس سے زیادتی کی ہے آخرت میں جا کر وہ حساب دے گا۔ تو عمران خان صاحب جو تحریک چلا رہے تھے، بہت بڑی وہ تحریک آ گئی ہے بد دعاؤں پر، لیکن اس میں جو چیز انہوں نے کی وہ تھی سی وی۔ عمران خان صاحب کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی میں کسی ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف میں نہیں نکلا، نہ میں اداروں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ 26 مئی کو بھی میں اسی لیے واپس ہوا تھا کیونکہ میرے لوگوں میں غصہ بہت تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم فوج اور عدلیہ سے لڑیں۔ اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا آصف زرداری، جس نے وہ حسین حقانی والا جو ڈرامہ کیا گیا تھا، حسین حقانی نے خط لکھا اور پھر آصف زرداری نے اس خط میں لکھا امریکہ کو کہ جی میری پاکستان کی فوج سے جان چھڑواؤ، مجھے بچا لو پاکستان کی فوج سے۔ وہ کہتے ہیں وہ آصف زرداری وہ ہے جس نے امریکہ کو خط لکھا تھا حسین حقانی کے ذریعے۔ پھر نواز شریف وہ ہے جس نے مودی کو بلایا تھا پاکستان کے دشمن کو۔ میں اصل محب وطن میں ہوں، یعنی شہباز شریف تو کچھ بھی نہیں ہے چمک لگاتا، میں زیادہ چمکا سکتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب نے کل کہا ہے۔ وہ جو تحریک اٹھائی تھی، انقلاب لے آؤں گا، جہاد کرنے نکلا ہوں، میں سیاست نہیں کر رہا، میں تبلیغ کر رہا ہوں، وہ ساری باتیں خان صاحب کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اب خان صاحب سیدھی ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس لے آؤ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کو جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت بھرم ٹوٹیں گے خان صاحب کے، وہ جو لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا جی، کل پھر مریم نواز صاحبہ کا جلسہ بھی تھا نذیر چوہان کے حلقے میں، جن کو عمران خان صاحب نے غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ جو ظاہر ہے عمران خان صاحب سے وفاداری تو انہوں نے تبدیل کی تھی، وفاداری ایک بار تبدیل کی، پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، اور آ کر انہوں نے عمران خان کے خلاف حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دیا، اور عمران خان صاحب کے جو کینڈیڈیٹ تھے پرویز الہی صاحب، ان کو ہرا دیا۔ بلکہ ہرایا کیا، وہ تو الیکشن سے ہی دوڑ گئے تھے۔ لیکن ان کے حلقے میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تھا بھرپور، اور عمران خان صاحب کا جلسہ بھی بھرپور تھا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تھا ایک حلقے کا، کیونکہ انہوں نے دوسرے حلقوں میں بھی جلسہ، ظاہر ایک حلقے میں مریم نے اگر لاہور میں کسی علاقے میں نکلنا ہے تو شہر سے ادھر ادھر سے لوگ آ جائیں گے، تو کچھ لوگ باہر کے بھی ہوں گے حلقے سے، لیکن بہت اچھا ایک بھرپور جلسہ تھا جو ایک کانسٹیٹوئنسی کا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب بھی انہی حلقوں میں پھر کر گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جلسے یا میٹنگز اتنی چارج نہیں تھی، وہ جو انہوں نے کارنر میٹنگز کی تھی۔ مریم نواز کا جلسہ بہت زیادہ چارج تھا۔ اس جلسے میں باقی وہی مریم نواز صاحبہ بھی عمران خان صاحب کی طرح ایک ہی ٹاپک پر رہتی ہیں، عمران خان، جیسے عمران خان ایک ہی ٹاپک پر رہتے، اسی طرح کوئی ان کے پاس جو مریم نواز صاحبہ کے پاس جو چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ جی مہنگائی ہے، لیکن ہم اس مہنگائی سے عوام کو نجات دلائیں گے۔ ایک تھوڑی سی ہوپ انہوں نے دی، لیکن
جو سب سے بڑی انہوں نے بات کی ہے، جو الزام لگایا ہے، وہ آڈیو بشرا بی بی کی جو آڈیو ہے اس سے سنک کرتا ہے، لنک بھی کرتا ہے، سنک بھی کرتا ہے۔ وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو بیٹے ہیں نا ابراہیم مانیکا صاحب، وہ ٹھیکوں سے، ٹینڈر سے کمیشن لے لے کے ارب پتی ہو گئے۔ یہ بات مارکیٹ میں اڑی ہوئی تھی، بلکہ وہ ہمیں تو ایک افسر نے بتایا تھا، ہم کچھ دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ ان کے پاس گئے تھے یہ خاور مانیکا صاحب، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا یا ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تھا، تو انہوں نے جا کر ان افسر صاحب کو کہا کہ جی اب ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ ہماری حکومت؟ افسر نے کہا جی آپ کی حکومت؟ انہوں نے کہا کہ جی میں خاور مانیکا، بشرا بی بی کا سابقہ شوہر۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ان کے بیٹوں کا باپ ہوں، ان کی اولاد کا باپ ہوں۔ تو اس پر افسر جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے ان کو لگا کہ یار واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں، حکومت تو ان کی ہے، تو بھئی حکومت تو تھی ظاہر ہے بشرا بی بی کے صاحبزادوں کی، تو انہوں نے ان کے متعلق خبریں تو بہت زیادہ تھی، لیکن اب جلسوں کی زینت بننا شروع ہو گئے۔ اب یہ چیزیں حکومت کی شخصیت، جو مریم نواز صاحبہ کو حکومت میں کوئی عہدہ تو نہیں ہے، لیکن حکومت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، ان کے سب سے اپنے والد کے بعد اس جماعت کی سب سے مقبول لیڈر ہے، تو وہ جب یہ بات کر رہی ہیں تو یہ خالی الزام تو نہیں ہوگا، پھر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی۔ تو مریم نواز صاحبہ اگر یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کی بات کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ثبوتوں کے ساتھ چیز سامنے لے آ کر بات کریں، تاکہ جو بھرم باقی بچیں وہ بھی پھر باقی نہ بچے، یا اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر یہ جو سیاست میں ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگانے والی کہانی ہے اس کو ایک بار ختم بھی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے مسائل پر بات ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔